اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایسا ہے اس کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی بد دعا فرمائے۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، صحابہ کو فرمایا منبر کے قریب آ جاؤ۔ سارے صحابہ منبر کے قریب جمع ہو گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آج ایسی بات دیکھی ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھی کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری پر رکھا، پھر تیسری پر رکھا، تو آپ نے ہر سیڑھی پر آمین کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ نے آ کر جو ہے 3 بد دعائیں کی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے اور ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پر پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور تو میں نے کہا آمین۔ تو پھر جو ہے دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو دوسری بد دعا دی، فرمایا وہ شخص تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے جس کے سامنے اللہ کے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ تو پھر فرمایا، آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے والدین بوڑھے ہوں اور ان والدین کا خیال نہ کرے، ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میں نے کہا آمین۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکماً کہا کہ آپ آمین کہیں۔ اب دیکھیے، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا جو فرشتوں کے سردار ہیں اور فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور پھر بد دعا ان کی ہو اور پھر امام الانبیاء کی آمین ہو، پھر اس شخص کی ہلاکت میں تردد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم ہر گھڑی میں ہر چیز میں سحری میں کوشش کریں مغفرت مانگیں، افطاری میں مغفرت مانگیں، روزہ رکھتے ہوئے مغفرت مانگیں، ہم اپنی بخشش کروا کر ہی چھوڑیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں اور اللہ کے نبی کی بد دعا کے ہم مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں بخشش فرمائے اور ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، اور اسی طرح ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔